comfy. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرج والأرض ذات الصد إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم. اور محمد و آل محمد صلوات. کہا زینب نے رو رو کر سنبھالو بیو چادر سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے رو رو کر سنبھالو بیو چادر سر عباس آتا ہے. بلا لائے سکینہ کو بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر سر عباس آتا ہے. یہ غیرت کا خدا ہے اس کی غیرت کا تقاضا تھا کھلا سر دیکھ کے نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا اور نہیں ہے پاس گر چادر نہیں ہے پاس گر چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر سر عباس آتا ہے. بھرا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح سے بھائی کا
چہرہ دھلاؤں گی، اگر ممکن ہے تو دے دے، اگر ممکن ہے تو دے دے، کوئی پانی مجھے لا کر، سر عباس آتا ہے۔ مجھے اٹھنا پڑے گا بی بیو تعظیم کو اس کی، میں ماں ام البنی کی سمت سے غازی کو چوموں گی، سنبھالے سر کوئی اونو محمد کے یہاں آ کر، سر عباس آتا ہے۔ اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے، اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بھائی ہے، چھپائے کس طرح زینب، چھپائے کس طرح زینب، پڑھے ہیں نیل شانوں پر، سر عباس آتا ہے۔ ملا پانی اسے پوچھا تو کیا بتلائے گی زینب، بھلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب، نگاہیں اس کی ڈھونڈیں گی، نگاہیں اس کی ڈھونڈیں گی سکینہ کو یہاں آ کر، سر عباس آتا ہے۔ تھے سب کی جھولیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کے سر، رقیہ ام لیلا ام فروا مادر اصغر، اٹھی کہتے ہوئے ہر ماں، اٹھی کہتے ہوئے ہر ماں، سر اپنے لال کا رکھ کر، سر عباس آتا ہے۔ تکلم شامیوں کی عورتیں بھی روتی جاتی ہیں، علی کی بیٹیاں جلدی سے زخموں کو چھپاتی ہیں، کھڑی ہیں ہاتھ پھیلائے، کھڑی ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے، خود زینب مضطر، سر عباس آتا ہے۔ کہا زینب نے یوں رو کر، سنبھالو بیبیو چادر، سر عباس آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Just a few short announcements. Upcoming programs. On Thursday, the program will begin at prime time with Salat and Majlis will be recited by Sheikh Jaffar. From Saturday, October 5th to Tuesday, October 8th, we will have Sheikh Azhar Nasir for the wafats of Imam Hassan alayhi salam and Bibi Sakina alayhi salam. For these nights, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. For these nights, we will also have Brother Mir Hassan Mir. Programs will all begin with Salat. Ladies' programs for the wafat of Imam Hassan alayhi salam will be on Sunday, October 6th, with Majlis being recited by Zakira Shahnaz Ali Dina. Wafat of Bibi Sakina alayhi salam will be on Wednesday, October 9th, with Majlis recited by Zakira Nargis Kareem. Both ladies' programs will be at 10:15 a.m. and will be in the Zainabiyah Hall. On October 13th, the Jaffari Tabligh Committee invites all ladies to join in paying tribute to Bibi Sakina alayhi salam through a heartwarming presentation by students and youth. The program will start at 3 p.m. Tonight's majlis has been sponsored for the Isale Sawab of the following marhumin: Marhum Jafar Manik, Marhum Akil Ghulam Meghji, Marhum Abdul Rasul Somani, Marhumin of Bharwani family, Marhumin of Jamal family, Marhumin of Somani family, Marhumin of Nur Muhammad family, Marhumin of Qasim Ali Habib family, Marhumin of Qasim Ali Nasir family, Marhumin of Muhammad Ali Versi family, and Marhumin of Qasim Ali Al-Dina family. Please recite a Surah Fatiha for all these marhumin and all the marhumin listed on the screens. Dua Shafa'i Mariz is requested for all mu'mineen listed on the screen, as well as all those in need of our du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu su. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صلوات على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسو میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسو میں برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسو میں کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسو میں
سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسو میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسو میں اے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا اے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسو میں کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسو میں اور زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسو میں کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسو میں شبیر پیش داور جائیں گی ساتھ لے کر شبیر پیش داور جائیں گی ساتھ لے کر بھیگا ہوا امامہ زینب کے آنسو میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسو میں کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسو میں صلوات صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین۔ مومنین اکرام، سب سے پہلے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ مومنین کی بارگاہ میں مولا کے اس شہادت کے 20 دنوں کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً مولا آپ سے بھی راضی ہوں اور مولا ہر اس مومن سے راضی ہوں جس کے دل میں کربلا آباد ہے۔ ایک مومن نے مجھے حکم دیا ہے کلام کا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ سرغازی کا جب شاہ نے سینے سے لگایا، شہرگ سے صدا آنے لگی، ہائے سکینہ فرماتے تھے عباس میں، شرمندہ ہوں آقا پانی میں سکینہ کے لیے لا نہیں پایا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، تشریف جو لائے ہیں تعظیم کو اٹھ جاتا، سر اپنا جھکا کر میں آداب بجا لاتا، اٹھنے سے بھی قاصر ہوں کہ بازو ہے قلم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، آتی ہے صدا کوئی بڑھتی ہے پریشانی، جیسے کہ کوئی بچی کہتی ہو چچا پانی، ہے موت سے بڑھ کر یہ زہرا کی قسم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، خاتون جنان نے یوں گرنے سے بچایا ہے، رہوار سے بی بی نے خود مجھ کو اتارا ہے خاک پہ بی بی کے یہ نقش قدم مولا، پیاسی رہی شہزادی
اور مرتے ہیں ہم مولا کہ مقتل میں پڑا رہنے دیجیے گا میرا لاشا. عباس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوگا, میت پہ میری روئے اب اہل حرم مولا. پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھوں تو بھلا کیسے. ایک تیر سے زخمی ہے, ایک آنکھ ہے ترخو سے, یہ تیر ہٹا دے تو ہو جائے کرم مولا. پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا. ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا. پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا. جاتے ہوئے حسرت ہے یہ آپ کے خادم کو, بس ثانی زہرا کے خیمے کی زیارت ہو. رخ پھیر دے اس جانب اب وقت ہے کم مولا. پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا. ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا. پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا. مومنین کرام, آپ نے چچا کا ذکر سماعت فرمایا, اب آپ بھتیجی کا ذکر سماعت فرمائیے. چچا اور بھتیجی کا تذکرہ ساتھ ہوتا ہوا اچھا لگتا ہے, یعنی کہ علم کے ساتھ ہمیشہ شہزادی سکینہ کی مشکیزہ بندھی جاتی ہے. تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا, کیا یاد سکینہ تمہیں آئی نہیں بابا. تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. یاد آتا ہے وہ آپ کا سینے پہ سلانا, منہ چومنا اور گود میں شفقت سے بٹھانا. ننھے سے میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگانا. اب پوچھنے والا میرا کوئی نہیں بابا. تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا.
ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے ایسے، لے آیا مجھے وہ سرے عباس کے آگے، اور سامنے ان کے مجھے مارے تھے تماچے، سب سہ گئی چپ چاپ میں، روئی نہیں بابا تم بن کئی راتوں سے، میں سوئی نہیں بابا، میں کیسے کہوں کیسی تھی اس وقت غریبی، ملنے کو ہمیں آئی تھی جب ہند کی بیٹی، پہنے ہوئے کانوں میں وہ میرے ہی گوہر تھی، رملہ سے مگر کچھ بھی میں بولی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، اکبر کہا بی بی نے کمر خم ہوئی میری، دادی کی طرح چھائی ہے بالوں پہ ضعیفی، فضا کی طرح چھائی ہے چہرے پہ ضعیفی، اب جینے کی خواہش بھی تو باقی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ Mu'mineen, can I please request everybody to move forward so we can create some space and don't disturb Maulana during the majlis. With that, can I have one loud salawat as Maulana comes to the member, please? Please welcome him with a loud salawat. لأرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية إلى أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وهما لن يفترق حتى يرد علي الحوز. I begin with the famous hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On this occasion of the 20th of the Shahadat of Karbala, which is an important event for us. This is the time when the family of Hussein are now arriving into the city of Damascus as prisoners in the hands of the army of Yazid, La'natullah alayh. The hadith that I mentioned is considered to be a very authentic hadith found in 4 of the 6 major compilation of hadith of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Starting with Sahih Muslim, where he says that the Prophet said that I am leaving 2 things behind. Among you, one is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and the other is my family, my Ahlul Bayt. And then he says very clearly that as long as you hold on fast to them, you will never go astray. But then he said something very important, which is relevant to the theme for my majlis this evening, where he says, وَهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَ. The Quran and my family will never ever separate from one another. In Arabic, there are different words used for negation. La, ma, but this is lan. Lan means never ever. For example, in the Quran, there is a story where Musa alayhi salam asked Allah subhanahu wa ta'ala, can you show me yourself to me? And Allah says, lan tarani. You will never ever see me. It's impossible. And here also the Prophet says, lan yaftariqa. These 2 things, the Quran and my Ahlul Bayt, will never ever separate from one another until both of them join me by the fountain of Kawthar on the day of Qiyamah. When we look at these, wordings, when he says lan yaftariqa, there are different levels of understanding that. On one hand, we can say that it means that you cannot truly follow the Quran without the guidance of the Ahlul Bayt. Number one, they are the authorized, mufassir of the Quran. They are the ones who give us the true meaning as intended by Allah subhanahu wa ta'ala of the ayat of Quran. And number 2, they are the perfect role models for us as far as the values of the Quran are concerned. Another way of looking at it would be that you cannot truly follow the Ahlul Bayt without following the Quran. So if you say, I just follow Ahlul Bayt, Quran doesn't mean anything, then you are not really with the Ahlul Bayt, because Rasulullah says Ahlul Bayt and Quran would not ever separate from one another.
And if you only say Hasbuna Kitabullah, that we only follow the Quran and not the Ahlul Bayt, you are going against this statement of the Prophet of Islam. When it comes to the example of Hussein ibn Ali, the understanding of these wordings, lan yaftariqa, that they will never separate from one another, never ever, takes a very different meaning and dimension. Here now we are not talking about following the Quran according to the sayings of Hussein. It doesn't mean that you cannot follow Hussein without following the teachings of the Quran. A new dimension is added here, that you may be able to sever the head of Hussein from his body, but yet you will never be able to stop that head speaking the Quran on the spearhead. Lan yaftariqa. They will never be separated from one another. You can separate the head of Imam Hussein from the body, but yet you cannot separate him from the Quran. Tonight I would like to, since we are talking about the journey, this is to commemorate the event where the family of Hussein reached to the city of Damascus. I would like to share with you 2 or 3 incidents, one in the way and one in the darbar of Yazid himself, related to the head of Imam Hussein alayhi salam, the blessing that it has, and the source of guidance that it became for some people. And it's interesting, and this is a topic by itself. I probably talked about it in more detail when Muharram Safar used to come during the December holidays, where I talked about this similarity between Prophet Yahya and Imam Hussein alayhi salam. Prophet Yahya is John the Baptist according to the Bible, the son of Prophet Zachariah. And so, and it's interesting that in our ahadith also we see that this issue is mentioned, that there is a similarity between Hussein and Yahya. And some of the areas where there is a similarity between the two is, number one, both refuse to endorse the lifestyle of the rulers of their own time. Yahya was pressurized by the king of the time to agree with a marriage he wanted to do with somebody who was closely related to him among the mahram, and Yahya refused. Hussein ibn Ali was demanded, they were asking him to do bay'at of Yazid, and he refused. The second similarity is that eventually Yahya became shaheed and Hussein also became shaheed. But the similarity between Yahya and Hussein is that Yahya was zabih and Hussein was zabih. The way Yahya was killed, they beheaded him, just as they beheaded Hussein ibn Ali. The third similarity is that in both cases, the head was presented on the plate to the king of the time. In case of Yahya, as well as in case of Imam Hussein alayhi salam. And interestingly, this took place in the same place in Damascus where the head of Imam Hussein was presented to Yazid. It was the same building. And not only that, the same place where they actually hung the head of Imam Hussein later on, that was the same place, the same gate at which they had hung the head of Yahya. Even if you go for ziyarat in Sham now, you will see in Masjid Umawi there is a shrine inside, which is the shrine not of the body of Yahya. It is actually the shrine for the head of Prophet Yahya. So there are a lot of similarities between them on this issue. But tonight I would like to share with you 3 incidents which are related to 3 non-Muslims, how they were guided to the path of Islam
with the barakat of the head of Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam. Salawat upon the There is a narration that we have from Sulaiman bin Mihran al-A'mash. He says, one day I was around the Kaaba doing the tawaf when I saw a person praying and doing dua by the Kaaba. And his words were, Allahumma ghfirli wa ana a'lamu annaka la taf'al. Standing by the Kaaba, he's saying, oh Allah, forgive me. But then he says, and I know that you will never forgive me. So A'amash, when he heard these words, he basically went through a state of shivering. He says, what is the problem with you? You are in the most sacred part of the earth. This is the haram of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the haram of Rasulullah. And these are the days of Hajj. It is a holy month. فَلَمْ تَأْيَسْ مِنَ الْمَغْفِرِ. Therefore, do not lose hope in the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. This person now turns around to A'mas and he says, Ya hadha dhanbi azim. You don't know, my sin is very great. And so A'mash, points to one of the hills around. And he says, is it greater than the hill of Tihama? And he says, yes, it's more than that. It's more than the tall and the big mountains that you can see. And if you want, فَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ. If you want, I'll describe to you what I'm talking about. So A'amash says to him, yes, tell me. What is this sin you are referring to? He says, I cannot even talk about it in the Masjid al-Haram. Let us go out. And he follows him. Then he says, I was one of the soldiers in the army of Umar ibn Sa'ad. When Imam Hussain alayhi salam was killed by them. And I was one of the 40 soldiers assigned with the duty of carrying the head of Hussein from Kufa to Damascus. So there was 40 soldiers assigned with this duty. And then he talks about two incidents. He says they were on the way to Sham. We stopped in the desert areas. It wasn't a village or a town. This was a monastery, a Christian monastery. Even now in Iraq, you will see, before Daesh came in the areas, there were many, many Christians in that area, even in Kufa actually, even the days of Amir al-Mu'mineen, and even later on. And so in that area, especially when you talk about northern part of Iraq, there has been a presence of Christians from early days till now. So they stopped somewhere which was a monastery, where the Christian monks go for meditation, isolation. They spend, weeks and months and years there studying and praying. And he says, so we stopped there, and the head was with us, the caravan stopped. And it was actually on the spear at the time, spearhead, and there were soldiers, guarding it. He says, then one of the monks, the chief one among them from the monastery, came out. So they were in that area. And when he came out, he says, according to him, when he came to us close by, he said, I see a nur, a light emanating from the head going upwards. Not everybody could see that. This is where we realize, that's why I'm using the example, similarity between Yahya and Hussein, because some of our people have difficulty in realizing that, we are talking about Hussein being the nur. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. And this is where this monk
is able to see that nur. فَعَشْرَفَ فَرَأَى عَسْكَرًا. He came close by and he saw these soldiers around. So he asked them, مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ? From where have you all come? And they said, we have come from Iraq. So probably we are talking about this is somewhere closer to the Syrian border. حَارَبْنَا الْحُسَيْنِ. We fought against Hussein. As soon as he heard the name Hussein, so he asked him, are you referring to Hussein ibn Fatima, wabnu nabiyyikum, wabnu ummi nabiyyikum? Are you referring to Hussein, who is the son of Fatima, the son of the daughter of your Nabi, the son of the cousin of your Nabi? And they said, yes. And this is where he says, Tabban lakum wallahi. Doom be upon you. لو كان لعيسى ابن مريم ابن لحملناه على أحداقنا. If Isa had a son, we would have put him over our eyes. It's a symbolic way of saying we would respect him. ولكن لي إليكم حاجة. He says, what you have done, you're done. But I have a request. So the soldiers say, what is your request? And he says, go and tell your commander that I have 10,000 dinar, which I inherited from my family. And I would like to give that to you in exchange for you give me this head so I can keep it with me until you are about to depart. Then I'll give it back to you. And in return for that, I'll give you 10,000 dinar. So they went to Umar ibn Sa'ad, talked to him, and these are people, they are abna'u dunya. And they say, it's a good deal, why not? We're going to spend the whole night here. So they went to the monk and they said, bring the money. He came with 2 bags. He gave it to them. They took it to Umar ibn Sa'ad. He called someone to count it, to see whether it is exactly 10,000 or less. Once he was satisfied, he gave it to somebody to take care of it. And he said, give him the head. And so now this monk gets the head of Abu Abdullah Hussein. فَغَسَلَهُ وَنَظَّفَهُ وَحَشَاهُ بِمِسْكٍ وَكَافُورٍ. Yeah, he saw the blood. So he cleaned it. And then he, used perfume on it. And then basically he put it in a silk cloth and put it in front of himself on a stone. وَلَمْ يَزِلْ يَنُوحُ وَيَبْكَى حَتَّى نَادُوهُ. And he was constantly doing nawha, crying on that head. Until the time came for them to say, okay, we are about to leave, give us the head. And this is where this narrator says, when we went to him, we saw him, he was talking to that head, and he was saying, Ya Ras, Wallahi la amliku illa nafsi. Oh, the head, I don't have anything other than my life. فَإِذَا كَانَ غَدًا. Tomorrow on the day of judgment, فَاشْهَدْ لِي عِنْدَ جَدِّكَ مُحَمَّدٍ. Tomorrow on the day of judgment, bear witness on my behalf in the presence of your grandfather Muhammad that أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. He says, Hussein, aslamtu ala yadayk wa ana mawlak. I accept Islam on your hands. And I am your Mawla, in a sense, your friend and somebody who loves you. And this is where then he gives the head back. And according to this soldier, he says, once we reached close to Damascus, and when we camped there outside, Umar ibn Sa'ad told the person who was carrying those bags, bring the bag.
so that we can distribute here. When they opened it, they realized it's all becoming, turning into dust. Some of them which were still there, intact, when they looked at it, there were two ayats written on both sides. On one side it says, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ. Those who are tyrants and zalimeen should know that Allah is not heedless of what they do. And on the other side it says, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. Those who are tyrants and oppressors, they will know when things change against them. Salawat. The second part, and this is where he is saying to Amash that, you know, I can do istighfar, but I know Allah will not accept my tawbah. The other narration he has, now this was about a Christian monk from the monastery. He says, when we went to Yazid, and you know, you hear all the story there, one of the chief rabbis of that city, because remember that when you talk about Syria, you're actually talking about Sham, which is historically the greater Syria, which includes parts of Turkey, present Syria, Jordan, Palestine. So it was a huge territory, and the entire area was part of the Eastern Roman Empire, and they were Christians. So even though Muslims ruled those areas, but there was still sizable, presence of Christians and Jewish people there. So one of the chief rabbis, and this is, remember that Yazid wanted to display his glory and his victory. And therefore he had invited many people there, dignitaries from different backgrounds. So when he says, when Ra'sul Yahud, the head of the Jewish community came, he asked Yazid, Ma hadha al-Ra's? What is the story behind this head? And he says, Ra'sun kharijiyun, na'uzu billah. He says, this is the head of a rebel who, stood up against me. So he asked him, وَمَنْ هُوَ? What is his name? He says, Al-Hussein. He says, Ibn Man? Whose son is this Hussein? He says, Ibn Ali, son of Ali. وَمَنْ أُمُّهُ? He says, who is the mother of this Hussein? And Yazid says, Fatima. And so this rabbi says, وَمَنْ Fatima? Who is Fatima? Let me just stop here for a moment. There is a Catholic scholar during our days who teaches, not the full year, but sometimes he goes to this college in Vatican to educate his own people, the priests. And I had an opportunity to meet him just for half an hour in South Africa when I visited there 2 years or 3 years ago. And it's interesting that this person is interested in Islam and, Shi'i history. His first focus of research about Islam was Karbala and Imam Hussein alayhi salam. But then he diverted his attention halfway. Because whenever he started studying about Imam Hussein alayhi salam, again and again he would see the name Fatima. And he became so interested that he stopped his project about Karbala and Imam Hussein and started focusing on Bibi Fatima. And he actually came up with a very good book on Fatima Zahra salawatullah alayha. And then he started working on, Bibi Zainab. And so it's interesting that, this chief of the chief rabbi there is asking this question, Hussein ibn Man ummuhu, when he's told Fatima, he says, Waman Fatima. This is where Yazid says, Bintu Muhammad. Again, he was unsure. He says, when you say Bint Muhammad, the daughter of Muhammad, Nabiyukum,
Are you referring to Muhammad, who is your Nabi? And he says, Naam. This is where he says, La jazakumullahu khayra. May Allah will never ever give you any goodness. بالأمس كان نبيكم واليوم قتلت ابن بنته. Yesterday you had him as a Nabi, and today you are killing the son of his daughter. ويحك إن بيني وبين داود النبي نيفا وسبعين أبا. He says, woe to you. Between me, because he is from the descendants of the priests, from Al Ishaq, this rabbi. He's basically Sadat of Bani Israel, if I may use that term, to make it easier to understand. He says, between me and Dawood alayhi salam, we are 70 generations apart. فَإِذَا رَأَتْنِي الْيَهُودِ كَفَّرَتْ لِي. Even now, although I am 70 generations away from Dawood, because I am from that family, even when my people see me, they actually bow down in respect for me. And this is your Prophet's grandson. Look at the relationship and the closeness there in time. And this is what you had done. مَالَ إِلَى الطَّشْتِ. Then he goes close, gets down on the level of the plate which was there, or the tray on which the head of Imam Hussein was put. قَبَّلَ الرَّأْسِ. He kissed the forehead of Abu Abdullah Hussein. And then he says, أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله. صلوات. خرج وعمر يزيد بقتله. And he left the darbar of Yazid, but Yazid realized the implication of what he had done just by that action. So he actually sent his own people to kill this fellow. And this is where, A'mash, when he heard this narration from this soldier of Umar ibn Sa'ad, that he is saying that I will ask forgiveness from God, but I know that he will not forgive me. This is where A'mash now says, تَنَحَّ أَنِّي لَا تُهْرِقِ بِنَارِكِ. Stay away from me, because I don't want to be burned by the fire of Jahannam through you. Salawat pradhe ek baar. Abu Makhnaf has a narration about a Catholic priest, again in Damascus, in the Darbar of Yazid, probably in the same gathering, where he came in, and this is interesting, he actually saw a vision before he came to the Darbar of Yazid. Because when he went in and then he asked, whose head is this? The whole conversation was very similar to the one Yazid had with this Jewish rabbi. He says, أعلم أني كنت الساعة في البيعة. I was in my church, in my temple or the place of worship, and I saw a very loud voice. And this is kind of a vision that he saw. And when I looked, I saw a person, a very handsome person coming down, as if, there was nur around his face. And he was not alone. There were angels surrounding him. So I asked some of them, who is this? And they said, this is Rasulullah, and the malaika are coming there in order to mourn the shahadat of his son Hussein bin Ali alayhi salatu wassalam. And this is where, based on that vision that he saw, he turns to Yazid and he says, don't disgrace the head in this way. Because the Mal'oon was sitting on his throne, and the tray which had the head of Imam Hussein alayhi salam was down. And this is where, he started then, in a way, cursing Yazid. And Yazid basically gave the command even to kill this Christian
fellow. And this is where we have to realize that when we, and this is before he also, like others, ended up saying the Shahadatain of accepting the Islam through Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawat padhne ke बाद. And this is where we come to realize that when we talk about this element of Noor as the essence of Anbiya and Mursaleen and the Aimma, it has its own impact, even when they die. This whole issue of tawassul and shafa'at, some of our people are still confused. We do not believe that, Allah is retired. No. What we say is that many times because of the barriers of our sins, our du'as cannot reach to Allah subhanahu wa ta'ala. Or we are not worthy that He may accept our prayers. And this is where we seek the wasila and shafa'at of those whom we consider to be among the beloved ones in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It's nothing more than that. Especially when you look at Imam Hussain alayhi salam, this element of Noor and Nooraniyat. Basically, anything that Hussein touches becomes blessed. Even his head on the spearhead becomes misbah and a light of guidance. Even for those who are educated and learned in other religions. And this is only simple 3 examples that I mentioned to you between Kufa and Damashq. Otherwise, the story about the head of Imam Hussain alayhi salam are many, many. To the extent that there is also a place, even in Damashq, which is known as, maqam of Hussein. Many times when you see maqam of the Hussein, it means this is the place where the head of Imam Hussain alayhi salam was placed. There is a masjid in Cairo, for example, which is known as Masjid Ras al-Hussein. Based on some of the narrations, where they say that, Yazid had asked that his head be taken around just as a display of his victory. So it doesn't mean those are the places where the head has been buried. What it means is that these were the places where the head of Imam Hussain alayhi salam had been placed. And so you look at the head of Imam Hussain alayhi salam. Look at the grave of Imam Hussain alayhi salam. The whole issue of Turbat of Karbala. It has its own sanctity. When you look at the shrine of Imam Hussain alayhi salam, when you go for the first time for the ziyarat of Karbala, under that qubba, under that dome over the shrine and the grave of Imam Hussain alayhi salam, that is the place where you should ask for 3 most important things that you want from Allah subhanahu wa ta'ala. Because that area, the proximity of the grave of Imam Hussain alayhi salam, has its own barakat and because of the noor of Abu Abdullah al-Hussein. And this is where we have to realize that yes, they were human beings like us, but we are not like them. They have something that we don't have. And that is the noor of Allah subhanahu wa ta'ala, which He created as the first creation in the universe. Salawat. बीसवां की जो मजलिस होती है दर हकीकत ये काफिला दमिश्क पहुंच रहा है और वो जो मुसीबत है पहुंचने की वो ख़ुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आपको याद हो हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस में कहा था कि जब इमाम से पूछा गया कि मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको कहाँ हुई, तो इमाम सज्जाद ने आशूर के दिन का जिक्र नहीं किया, प्यास का जिक्र नहीं किया, कूफा के बाज़ार का जिक्र नहीं किया, इब्न ज़ियाद के दरबार का जिक्र नहीं किया। जिक्र अगर किया है तो 3 बार कहा है अशाम अशाम अशाम। इसलिए कि शाम की जो आबादी थी, वहाँ के जो लोग थे, पॉपुलेशन,
اس میں ابھی بہت سے لوگ غیر مسلم تھے، انہیں معلوم نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں. انہیں صرف معلوم تھا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کے خلاف کسی نے بغاوت کی ہے اور ان کے سر کو اور ان کے فیملی کو لایا جا رہا ہے. لہذا ان کے لیے اور بھی حکومت کی بھی پالیسی تھی کہ اس کو جو ہے بیسیکلی سیلیبریشن کے طور پہ پیش کیا جائے. اور اس ماحول میں جو اذیت ہوئی ہے اہل حرم کو، اس کو امام سجاد کبھی بھی بھول نہیں سکے. جب دمشق کے دروازے کے پاس یہ قافلہ جب پہنچا ہے تو شمر ملعون جو انچارج تھا اس وقت اس سلسلے میں، وہ جو نیزے دار تھے جس کے نیزوں پر شہداء کے سر تھے، وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے اہل حرم کے سواریوں کے قریب آ جاؤ. دیکھیے یہ بہت ہی انسانی نیچرل فینامینن ہے کہ اگر آپ کے سامنے مختلف چیزیں رکھ دی جائیں لیکن کچھ نیزے نظر آ رہے ہیں جن پر سر ہیں، جن کو قتل کیا گیا ہے، تو یہ بہت ہی ان یوزول منظر ہوتا ہے. لوگوں کی توجہ جو ہے ان نیزوں کے اوپر جائے گی. وہ ملعون کیا چاہ رہا تھا؟ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے اٹینشن جو ہے شہداء کے سر کی طرف جائے، بلکہ خبیث یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں زینب ام کلثوم کی طرف بھی نظر اڑا. اہل حرم کو جتنا وہ ہیومیلیٹ کر سکتا تھا، اذیت دے سکتا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نیزوں کو جو ہے قریب لے جا تاکہ لوگ سروں کو بھی دیکھیں اور اہل حرم کو بھی دیکھیں. اور یہ وہ منظر ہے کہ جو جناب ام کلثوم برداشت نہ کر سکی. فاطمہ کی بیٹی اتنا مجبور ہو جاتی ہے کہ شمر ملعون جیسے اس شخص کے سامنے درخواست لے کے آتی ہے. کہتی ہے کہ ہماری درخواست ہے تم ان نیزے داروں سے کہو کہ ہمارے سے آگے چلے جائیں، تھوڑا دور چلے جائیں، تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے ہمارے چہروں کی طرف نہ ہو. عزاداران حسین وہ ملعون جو ہے اس تقاضے کو سننے کے بعد، ام کلثوم کی اس اذیت کو سننے کے بعد اور سخت حکم دیتا ہے کہ نیزوں کو صرف قریب مت لے جاؤ بلکہ سواریوں کے درمیان بھی رکھو. سکینہ نے جب اس منظر کو دیکھا ہے جناب ام کلثوم کی اذیت کو، وہ برداشت نہ کر سکی بچی. رسول اللہ کے ایک صحابی تھے سعد بن سہل، ان کی روایت ہے کہ ہم جو ہے اس وقت جو ہے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور جب ہم لوٹ کے آئے تو پہلے ہم شام گئے، دمشق اسی دن پہنچے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں سما دیکھا، جو ایٹماسفیئر دیکھا، وہ بہت ہی فیسٹیو اور سیلیبریٹو ماحول تھا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے. وہ پوچھنے لگے لوگوں سے کیا یہ تمہاری کوئی خاص عید اور سیلیبریشن کا دن ہے آج؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے بادشاہ کے خلاف کسی نے بغاوت کی ہے، کوئی ریبل ہے، اس کے سر کو لایا جا رہا ہے. سعد بن سہل نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. جب اس بندے نے کہا کہ اس کا نام حسین بن علی ہے، وہ رونے لگے. یہ وہ صحابی تھے کہ جن کا نام حسین نے بھی اپنے خطبے میں لیا تھا عاشور کے دن. یزیدی لشکر سے جو ایک جملہ کہا ہے کہ کیا ہمارے علاوہ اور میرے بھائی کے علاوہ کسی کے لیے تمہارے رسول نے کہا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا اگر تم نہیں مانتے ہو تو جا کے ان لوگوں سے پوچھو، 2-3 نام لیے ہیں. وہ صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں، اس میں سہل بن سعد کا نام تھا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا ہے، وہ اور آگے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ سپاہی جو ہے نیزوں کو لیے ہوئے ہیں جس کے اوپر جو ہے شہداء کا سر ہے. پھر اور قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک 4 سال کی بچی نظر آتی ہے. پوچھتے ہیں بچی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا نام سکینہ بنت الحسین ہے. اس وقت سہل بن سعد نے کہا کہ ہم تمہارے جد رسول اللہ کے صحابی ہیں،
اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو بتاؤ۔ عزاداران حسین وہ 4 سال کے سن کو دیکھیں، اور اگر کوئی خدمت کی بات تھی کیا کہتی ہیں؟ ام کلثوم کی اذیت کا منظر جو ہے ذہن میں تھا، کہتی ہیں اے میرے نانا کے صحابی، اگر ممکن ہو سکے تو تم ان نیزے داروں سے کہو کہ اور دور چلے جائیں تاکہ میری ماں بہن اور پھوپھیوں کی بے حرمتی اس طرح سے نہ ہو۔ عزاداران حسین، عجب نہیں کہ اسی وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی جو آیت پڑھنی شروع کر دی تھی، یہ غالباً اسی لیے رہا ہوگا کہ حسین کے سر نے جب سکینہ کی اذیت اور کرب کو دیکھا ہے، توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ حسین کی سر کی طرف جائے اور زینب ام کلثوم کی اتنی بے حرمتی نہ ہو۔ اے سر بریدہ قاری قرآن السلام، نو کے سنا پہ مرکز ایمان السلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس طرح بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما۔ خداوند امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ اتنے مسلمانوں سے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے مر گئی پر نہ کبھی، مر گئی پر نہ کبھی، ہاتھ کٹے کانوں سے ہے کل سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے۔ شام جاتے ہوئے ناقے سے گری یوں بچی، شام جاتے ہوئے ناقے سے گری یوں بچی، مشق غازی کی گری، مشق غازی کی گری، جیسے کٹے شانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے۔ چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو، چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو، کوئی آواز مجھے دیتا ہے زندانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے۔ کتنی بے رحمی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر، کتنی بے رحمی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر، شہن بیٹی کو جو پہنائے تھے ارمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے، اتنے مسلمانوں سے ہے
غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا, مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا. مت کفن مانگنا بھائی مسلمانوں سے ہے, غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے, غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. کوئی غیبت میں انہیں دیکھ کے خون روتا ہے, کوئی غیرت میں انہیں دیکھ کے خون روتا ہے. جس کا بہتا ہے لہو آج بھی ان کانوں سے ہے, غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے, غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. سب چلے جاتے ہیں شبیر کو رو کر اکبر, سب چلے جاتے ہیں شبیر کو رو کر اکبر. ایک بچی نہیں جاتی ہے عزا خانوں سے ہے, غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے, غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. یا حسین 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 یا حسین. کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں, آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں, آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں, آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں, آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا ساجیو ماشاءاللہ آخر حسین ماں ہوں. ہے نازوں کے پال بیٹا آ جھولی میں پھیلاؤں, آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بنا. سن کے نام مولا آخر حسین ماں. ناقہ نبی تھے جس کا لاش اس کی کیا یہی ہے, گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکی ہے. ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاشا تیرا بناؤں, آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بن. جزاک اللہ. آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا. جیو ماشاءاللہ ماتمی سلامت رہو. تیرا بناؤں آخر حسین ماں. بے کفن جنازہ جلتی ہوئی زمین پر روتی رہے گی ماں,
حشر اب یہیں پر، تنہا تجھے یہاں میں ہے کیسے چھوڑ جاؤں، آخر حسین ماں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بنا، جیو ماشاءاللہ، آخر حسین ماں ہے نازوں کے پالے بیٹا، آ جھولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں کتنی تپش ہے بیٹا، سن کے نام مولا تیرا بناؤں، آخر حسین ماں میت ہو جس کے گھر پہ دیتے ہیں لوگ پرسا، کتنی غریب ہے یہ اجڑی ہوئی تیری ماں، لینے میں تیرا پرسا ہر گھر میں روتی جاؤں، آخر حسین ماں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں جیو کتنی تپش ہے بیٹا، جزاک اللہ ماشاءاللہ، تیرا بناؤں، آخر حسین ماں ہے نازوں کے پالے بیٹا، آ جھولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں کتنی تپش ہے جیو ماشاءاللہ، سلامت رہو، سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں جھولے میں چین تم کو ملتا نہیں تھا بیٹا، میں نے کبھی علی نے گودی میں ہی سنایا، آ جاؤ پھر سے تم کو آغوش میں سلاؤں، آخر حسین ماں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بنا، جزاک اللہ، آخر حسین ماں ہے نازوں کے پالے بیٹا، آ جھولی میں پھیلاؤں، آخر حسین، جزاک اللہ، سلامت رہو، سب بولو، کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں روئی لحد میں زہرا، مقتل میں روئی زہرا، روتا ہے جو بھی تجھ پہ کرتی ہوں ساتھ گریا، روتے ہوئے حسن سے نوحہ تیرا لکھاؤں، آخر حسین جیو کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین جیو ماشاءاللہ، کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ، جیو ماتمی ماشاءاللہ، تیرا ماتم رہے، ہے بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔
مثل محرم دیکھے گی اب تو ساری خدائی، دیکھے گی اب تو ساری خدائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا جزاک اللہ ہے، بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے جزاک اللہ، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، ارے بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، کہتی ہے تجھ سے زہرا کی جائے، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، ہے بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، جزاک اللہ ماشاءاللہ سلامت رہو، ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، تم نے کیا تھا نانا سے وعدہ، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا، صبح قیامت جب تک نہ آئے، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے جیو بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، نہ علم نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، نہ علم نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، نہ علم نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئے، کس کو آواز دوں کہ میدان میں کون ہے جو سنے اس بیابان میں، دے رہی ہوں تمہیں جانے کب سے صدا، شام ہو گئی، نہ علم نہ چچا نہ شہ کربلا، شام ہو گئی، رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی ہے ردا، رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی ہے ردا، مارتے ہیں تماچے مجھے اشقیاں، خیمہ جلتا ہے یوں جیسے کوئی دیا، شام ہو گئی، نہ علم نہ چچا نہ شہ جزاک اللہ، شام ہو گئی، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو ماشاءاللہ، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، محمد وآل محمد صلوات
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأم البنين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيئنا وشفيء والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الأسر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن وكأبة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Mu'mineen, the niyaz will be served downstairs for both ladies and gents in the Marhaba hall. So can I request everybody to please proceed downstairs for niyaz? Thank you.
Mu'mineen, just a quick announcement. The eco stations for men are outside the Marhaba Hall. So we'd like to request all Mu'mineen to please proceed outside after they've eaten and deposit their plates and spoons at the eco station outside Marhaba Hall. Thank you.
Salat in 10 minutes. Salat in 10 minutes. Salat will be led by Maulana Sayyid Muhammad Rizvi. It will be in Masjid Gadir. Connection for ladies is ready. Salat in 10 minutes. Salat in 5 minutes. Salat in 5 minutes.
Salat in 2 minutes. Salat will be led by our resident Ali, Maulana Said Muhammad Rizvi. There is a connection for ladies. Salat in 2 minutes. Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Munir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن عليا ولي الله صل على محمد وآل محمد أشهد أن عليا حجة الله اللهم صل على محمد وآل محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل
حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيوه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على محمد وعلى محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا حجة الله. أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر والله أكبر. لا إله إلا الله. If you see any gap in the line before you, please move forward, please. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو وجهت وجه الذي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنك على كل شيء قدير. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر والله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك على كل شيء قدير. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم. يا من يقدر على حوائج السائلين. يا من يعلم ما في الضمير. يا منفسا عن المكروبين. يا مفرجا عن المعمومين. يا راحم الشيخ الكبير. يا رازق الطفل الصغير. يا من لا يحتاج إلى التفسير. صل على محمد وآل محمد وافعل بي حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك عمير المؤمنين وابن السيد الوسيين، السلام عليك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا شفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسخر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.